السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم نظریہ پاکستان کے عناصر ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف پاکستان اس کی ریڈنگ کریں گے۔ پیج نمبر 7 پہ آ جائیں، اور یہ آپ کا کوسچن 2 لانگ بھی ہے، اس کو ساتھ ساتھ مارک بھی کریں گے ہم۔ اوکے، لیٹس اسٹارٹ ریڈ۔ نظریہ پاکستان کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات پر رکھی گئی ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نظریہ پاکستان، جب آپ کو پوچھا جائے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے، تو آپ نے جو ہے نظریہ پاکستان کی جو ڈیفینیشنز یہاں پر دی گئی ہیں ان کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ نظریہ پاکستان جو ہے اس سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے، یا پھر تحریک پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر بھی یہی آپ کو بتایا گیا کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ کس پر رکھی گئی ہے؟ اسلامی نظریہ حیات پر۔ ٹھیک ہے، تو اسلامی نظریہ حیات پر کس بیس پر بنیاد رکھی گئی ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی ریڈنگ میں بھی انڈرسٹینڈنگ ہماری ڈیولپ ہوگی۔ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت، مساوات اور عدل و انصاف نظریہ پاکستان کے عناصر ہیں۔ یعنی کہ نظریہ پاکستان کے جو ایلیمنٹس ہیں، عناصر ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ عقائد، عبادات، قانون کی حکمرانی، اخوت، مساوات اور عدل و انصاف۔ ان عناصر کی تفصیل ذیل میں پیش ہے۔ عقائد پہ آ جاتے ہیں، تو عقائد میں اب کیا کیا آتا ہے؟ عقائد میں توحید اور رسالت، یعنی کہ عقیدہ توحید آتا ہے، عقیدہ رسالت آتا ہے، عقیدہ آخرت آتا ہے، اور ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ عقائد کے مجموعے میں شامل ہیں، اور عقائد کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے کہ عقائد میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں اور عبادات میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ عقائد میں عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت، ملائکہ اور الہامی کتابوں پر ایمان لانا شامل ہے۔ اب سب سے پہلے یہاں پر عقیدہ توحید کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن لکھی ہے، اور عقیدہ رسالت اس کے بارے میں ریڈ کر لیتے ہیں۔ عقیدہ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ واحد اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ ہی کوئی چیز اس کے علم سے باہر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر عقیدہ توحید کا اس سے اظہار ہو رہا ہے اس آیت سے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یا پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 ہے یہ کہ کوئی شے اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ اب سورہ بقرہ میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کے مطابق انسان کی حیثیت اللہ کے نائب کی ہے، لہٰذا مسلمانوں پر اللہ کے احکام پر چلنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس سے یہ بات خود بخود واضح ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی طاقت کی حد تک عمل پر قادر ہے، یعنی کہ انسان کے پاس جو اختیارات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی حدود کے اندر رہ کر ان کا استعمال کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب عقیدہ توحید میں آپ نے یہ جو ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر یا پھر انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ 2 آیتیں لکھنی ہیں، ان کا ترجمہ لکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا۔ دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے، اور کسی اعتبار سے بھی اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول کو سرچشمہ ہدایت ماننا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، اور یہ ایمان رکھنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کا لازمی جز ہے، اور جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب عقائد میں عقیدہ توحید آپ نے پڑھا، عقیدہ رسالت نے اگر آپ سے کوسچن یہ آپ کو آ جاتا ہے کہ عقیدہ رسالت سے کیا مراد ہے، تو آپ اس کو ان شارٹ یہ بتائیں گے کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا، ٹھیک ہے، اور قرآن اور اسوہ رسول کو سرچشمہ ہدایت ماننا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول اور آخری نبی ماننا، اور یہ ماننا، اس بات پر ایمان رکھنا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، عقائد میں آپ نے عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن لکھ دینی ہے، اس کو زیادہ لانگ نہیں کرنا۔ اب آ جاتے ہیں پیج نمبر 8 پر، عبادات پر۔ ٹھیک ہے، عقائد کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا، اب آتے ہیں عبادات۔ عبادات کیا ہے؟ ارکان اسلام، پلرز آف اسلام۔ توحید اور رسالت جو ہے وہ اسلام کا پہلا رکن ہے، دوسرا رکن نماز ہے۔
اب توحید اور رسالت جو ہے وہ عقائد ہیں، اور نماز جو ہے وہ عبادات یعنی کہ بدنی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 103۔ اب نماز جو قائم کرنا ہے وہ دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کا اسی میں عبادات میں جو ہے نماز، ارکان اسلام، پلرز آف اسلام کے بارے میں آپ سارے جتنے بھی پلرز ہیں وہ 5 ہیں، یعنی کہ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ہم جو ہے ریڈ کریں گے، یعنی کہ ان شارٹ ہم نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ کیوں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے؟ تاکہ مال جو ہے وہ، دولت جو ہے وہ چند ہاتھوں میں نہ رہے بلکہ پورے معاشرے میں گردش کرتی رہے، ٹھیک ہے۔ اب چوتھا رکن جو ہے روزہ ہے۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں پر فرض ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کے اتحاد، بھائی چارے کی ایسی مثال ہے جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اب عقائد اور عبادات کو ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے عقائد میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کو ایکسپلین کرنا ہے۔ عبادات میں آپ نے پلرز آف اسلام جو ہیں ان کو ایکسپلین کرنا ہے 1.5 لائن میں یا پھر 2 لائنز میں، 2.5 لائنز میں، اس سے زیادہ نہیں، اوکے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں رول آف لا، قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی اسلام کے نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور اسوہ رسول قانون کی بنیاد ہیں، یعنی کہ اصل حاکمیت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور حاکمیت، قانون کی بنیاد کیا کیا چیزیں ہیں؟ قرآن اور اسوہ رسول، یعنی کہ فیصلے جو ہے معاشرے کے وہ قرآن اور اسوہ رسول کی، قرآن اور حدیث کے مطابق کیے جائیں گے۔ بادشاہ اور غلام بھی اس قانون کے سامنے برابر ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ اب قانون کی حکمرانی یعنی کہ رول آف لا سے مراد کیا ہے؟ اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اصل جو اقتدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اقتدار اعلیٰ یعنی حاکمیت کا اصل سرچشمہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور انسان جو ہے وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا نائب اور خلیفہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ جو اختیارات ہیں ان کو ایک حد میں رہ کر جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، اور تمام فیصلے جو ہیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں کیے جاتے ہیں۔ نمبر 4 پہ آ جاتی ہے اخوت و مساوات، ایکویلٹی اینڈ بردرہڈ۔ اسلامی معاشرے میں اخوت و مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ جب اس میں مدینہ منورہ کی مثال دی گئی ہے کہ ریاست مدینہ کی، کہ آج مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت و مساوات مثال لی تھی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اس اخوت، بھائی چارے، مساوات کا تقاضا کرتا ہے جو مواخات مدینہ میں نظر آئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ریاست مدینہ میں کیا تھا؟ اصول کے پہلے جو ہے وہ لوگ ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کیا، یتیموں، بیواؤں، نداروں اور مسکینوں پر شفقت کرنے کی تلقین کی، تو اس سے کیا ہوا کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ مثالی معاشرہ بن گیا لوگوں کے لیے۔ اس کو آپ نے اخوت و مساوات کو آپ نے اس کا کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے بس 5-6 لائنز میں، آپ کو زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اوکے۔ اپنے اخوت و مساوات میں آپ نے پیج نمبر 9 پہ جو شعر دیا گیا ہے، اسلامی معاشرے میں جہاں اخوت اور بھائی چارے کو مقام حاصل ہے وہاں مساوات پر بھی زور دیا گیا ہے۔ علامہ اقبال کا جو شعر ادھر گیون ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، یعنی کہ محمود و ایاز جو بادشاہ اور غلام تھے وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، ٹھیک ہے۔ اونچ نیچ کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ اسلام نے ایسے معاشرے کی بنیاد رکھی ہے جس میں امیر غریب سب ایک جیسے ہیں، کسی کو کسی پر برتری نہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اپنے آخری خطبے میں یوں بیان فرمایا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد میں حدیث نمبر 22,391، ٹھیک ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک،
آگاہ رہو کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار صرف تقویٰ ہے، یعنی کہ نیکی ہے۔ نیکی کی بنیاد پر ہی جو ہے وہ فضیلت اور برتری جو ہے اس کا مقام دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں جو ہے وہ کالا گورا اور امیر اور غریب جو ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں، بلکہ فضیلت کا معیار اللہ کے نزدیک تقویٰ ہے۔ اب اس میں سورۃ الحجرات میں ایک ارشاد ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا تو تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، اور اللہ کے نزدیک تم سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اس کا ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اخوت و مساوات میں آپ تھوڑی سی ایکسپلینیشن دے کر، تھوڑا سا ایکسپلین کر کے ریاست مدینہ کے بارے میں، وہاں پر اخوت و مساوات اور وہاں کے مثالی معاشرے کے بارے میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیں۔ ساتھ ہی پیج نمبر 9 پر جو شعر ہے اقبال کا وہ لکھیں، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبے میں جو حدیث ہے بیان کی انہوں نے وہ لکھیں، اور اس کے بعد یہ جو ہے ایک سورۃ الحجرات کی آیت ہے جو اس کا ترجمہ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا کہ لوگوں ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، یہ لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ انف ہوگی آپ کی ایکسپلینیشن، ٹھیک ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں نمبر 5 پر، جسٹس اینڈ ایکویٹی، عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، لہٰذا عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے، ٹھیک ہے۔ جہاں انصاف پر مبنی معاشرہ ہوگا وہاں معاشرے کی دوسری خرابیاں خود بخود ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس طرح کوئی کسی کا حق غصب نہیں کر سکے گا، سزا کے خوف سے کوئی بے ایمانی یا ناانصافی کا مرتکب نہ ہوگا۔ طلوع اسلام سے پہلے اس قسم کی بے ایمانی ہوتی تھی کہ طاقتور کو سزا نہیں دی جاتی تھی، جبکہ کمزور کو سزا دینا عام تھا۔ لیکن اسلام کے بعد عدل و انصاف کا بول بالا ہو گیا، یعنی کہ اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو وہاں پر معاشرہ جو ہے وہ تیزی سے ترقی کرتا ہے، اور تمام کی تمام خرابیاں جو ہے معاشرے کی وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پہلے جو امیر لوگ تھے اور با اقتدار لوگ تھے ان کو تو ان کے جرم کی سزا نہیں دی جاتی تھی، لیکن جو غریب تھے اور کمزور لوگ تھے ان کو ان کے جرم کی سزا دی جاتی تھی۔ اس میں آپ نے جو ہے سٹارٹ والا جو پیج ہے عدل و انصاف جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا ہے، اور اس میں آپ نے جو نیکسٹ پیج نمبر 10 پر آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے یہ ایڈ کر دینی ہے، لاسٹ پیراگراف پہ آ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے یا چھوڑ دیتی ہے تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل و انصاف کی بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں جو دنیا کے لیے نمونہ ہیں۔ ایک دفعہ یہاں پر ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے، ایک دفعہ قبیلہ بنو مخزوم کی عورت نے چوری کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ نے اس میں اون ورڈنگ کوئی نہیں کرنی، اس میں آپ نے جو ورڈ ٹو ورڈ جو ہے حدیث میں آپ اون ورڈنگ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ آپ جیسے حدیث ہے ویسے ہی بیان کریں، لیکن اگر آپ کو حدیث جو ہے وہ بھول گئی ہے، اس کے ایکوریٹ ورڈنگ آپ کو یاد نہیں ہے، تو آپ یوں لکھ سکتے ہیں۔ آپ یہ نہیں لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ایکوریٹ ورڈنگ بالکل بھی یاد نہیں ہے لیکن کانسیپٹ کلیئر ہے تو آپ یہ لکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر میں حدیث آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں۔ تم سے پہلے تو قومیں اس لیے تباہ و برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی تھی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، کتاب حد اور سزاؤں کے بیان میں، حدیث نمبر 6787، ٹھیک ہے۔ عدل و انصاف کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کسی بھی معاشرے میں قانون کی بالادستی سے معاشرہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے۔ یہ جو ہے ایلیمنٹس آف آئیڈیالوجی آف اسلام، یہ آپ کی ریڈنگ بھی ہو گئی ہے پیج نمبر 7، 8، 9 اور 10 کی، اور یہ یہاں تک جدھر تک میں نے ریڈنگ کی ہے یہ آپ کا کوسچن نمبر 2 لانگ ہے، ٹھیک ہے، سیکنڈ لانگ آپ کا کوسچن ہے، اس کو مارک کر لیں۔ آپ کو جیسے کہ میں نے جو ہے پہلے بھی آپ کو کانسیپٹ آپ کا کلیئر کیا ہے کہ عقائد کی آپ نے جو ہے ڈیفینیشنز لکھنی ہے، عقائد میں عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کو ایکسپلین کرنا ہے آپ نے، اور عبادات میں ارکان اسلام کو۔
پلرز آف اسلام کو آپ نے 1 اور 2 لائنز میں ایکسپلین کر دینا ہے ایز اے پیراگراف، یعنی کہ جیسا اس بک میں پیراگراف کی صورت میں دیا گیا ہے، یہاں پر ایک آیت بھی دی گئی ہے، اس کو آپ نے ایکسپلین کر دینا. پھر رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی، اخوت و مساوات میں یہ کافی لانگ تھا تو اس کو میں نے شارٹ کر دیا، آپ کو بتا دیا ہے کہ کس طرح آپ نے فرسٹ پیراگراف میں اس کو ایکسپلین کرنا ہے، اور سیکنڈ والے پیج پہ آپ نے اقبال کا شعر اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور یہ آیت کا ترجمہ لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے. عدل و انصاف میں بھی سٹارٹ میں آپ نے اس کا کانسیپٹ کلیئر کر دینا ہے فرسٹ والے پیج سے، اور پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ایک واقعہ ہے قبیلہ بنو مخزوم کی عورت کا چوری کا واقعہ جو ہے وہ آپ نے ایکسپلین کرنا ہے، اور وہ آپ نے حدیث لکھ دی ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ کا کوسچن سیکنڈ لانگ ہے. اوکے.